Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is me Inayat Afridi and welcome back to my YouTube channel Inayat Khan Afridi. آج اس لیکچر میں ریسرچ میتھڈالوجی سے تھرڈ امپورٹنٹ لیکچر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ اس سے پہلے دو لیکچر آلریڈی ہو چکے ہیں. دا فرسٹ ون کہ ایک کنونسنگ ریسرچ پروپوزلس کو ہم نے کس طرح ڈیولپ کرنا ہے، دیٹ از آلریڈی ڈن. اس کے بعد میں نے سیکنڈ لیکچر ریسرچ پروسیس پہ دیا اور وہ 8 اسٹیپ ماڈل، دیٹس آلریڈی ڈن. سو یہ لیکچر ہمارے پاس اسپیسیفکلی ریسرچ کو فوکس کرے گا کہ ریسرچ بنیادی طور پر کیا ہے، اور اس لیکچر میں آپ کو وہ کرائٹیریاز مینشن کروں گا کہ اگر کوئی ریسرچ ان کرائٹیریاز کو فلفل کرتا ہے دیٹ ول بی اے پرفیکٹ اینڈ کمپریہنسو ریسرچ. سو لیٹس ہیو اے لک ایٹ دی اسکرین. اگر ہم لفظ ریسرچ کی تاریخ کو جاننا چاہتے ہیں تو تاریخ کے اوراق سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مڈل فرینچ ورڈ ریسرچ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے ٹو گو آؤٹ سیکنگ. اس انگریزی کے فریز کو اگر میں اردو میں ٹرانسلیٹ کروں تو اس کا ٹرانسلیشن اس طرح ہوگا کہ کسی چیز کو تلاش کرنے کے لیے باہر نکلنا. اور ریسرچ میں یہی ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اپنے سراؤنڈنگ میں کسی ایشو کو سولو کرنا ہے یا اس کے لیے آنسرز تلاش کرنے ہیں تو ہم نے اس کے لیے باہر نکلنا ہوتا ہے، جس کے لیے میں اسپیسیفک ورڈ استعمال کر رہا ہوں، فریز استعمال کر رہا ہوں، اینڈ دیٹ از آؤٹ آف باکس موو. اب لفظ ریسرچ بنیادی طور پر 2 سیلیبلز پر مشتمل ہے. اس میں پہلا ہو گیا ری اور سیکنڈ آپ کے پاس ہو گیا سرچ. یہاں پر ری کا مطلب ہے اگین یا اوور اگین، اور سرچ کا مطلب ہو گیا کسی چیز کو کلوزلی یا بڑے احتیاط کے ساتھ ایگزامن کرنا. اب اس سے ہمارے لیے جو کمپیکٹ ڈیفینیشن بنتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی علم کے میدان میں یا کسی نالج کے فیلڈ میں سسٹمیٹک اسٹڈی کو انڈرٹیک کرنا، جس کا مقصد حقائق، فیکٹس اور پرنسپلز یا قواعد و اصول کو اسٹیبلش کرنا ہے. ہمارے ہر ریسرچ کے کئی ڈیفینیشنز موجود ہیں، لیکن یہاں پر میں آپ کو ایک بنیادی ڈیفینیشن دے رہا ہوں، اور وہ یہ ہے ایک سسٹمیٹک انکوائری کے ذریعے ایک نئے نالج اور انڈرسٹینڈنگ، جس کو مفاہمت کہتے ہیں، کو دریافت کرنے کا نام ریسرچ ہے. اچھا بھی یاد رکھیے کہ ایک ریسرچر تھا جس کا نام تھا رابرٹ برن. اس نے ایک کتاب لکھا تھا ریسرچ پہ، اور وہ کتاب ہے انٹروڈکشن ٹو ریسرچ میتھڈ، اور یہ اس کتاب کا 3rd ایڈیشن ہے. اس کے اندر رابرٹ برنز نے ریسرچ کو اس طرح ڈیفائن کیا ہے کہ ریسرچ ایک سسٹمیٹک انویسٹیگیشن ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم اپنے پرابلم کے لیے آنسرز تلاش کرتے ہیں. مطلب رابرٹ برنز کا جو ڈیفینیشن تھا ریسرچ کے لیے، یہ سب سے ایزی اور آسان ڈیفینیشن تھا، اور اس کو میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں. وہ کہتا ہے کہ ریسرچ ایک سسٹمیٹک انویسٹیگیشن ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم ایک پرابلم کے لیے آنسر تلاش کرتے ہیں. اچھا، یہ ریسرچ تب ریسرچ ہوگا جب یہ 12 بنیادی کرائٹیریا کو فلفل کرے، اور یہ 12 کرائٹیریا ہمارے پاس ہے. نمبر 1، کانسیپٹ آف ویلیڈیٹی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آپ ریسرچ پروسیس کے کسی بھی پہلو ایسپیکٹ پر اپلائی کر سکتے ہیں. اس کو میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے. کانسیپٹ آف ویلیڈیٹی کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آپ ریسرچ پروسیس کے کسی بھی پہلو ایسپیکٹ پر اپلائی کر سکتے ہیں. سیکنڈ کرائٹیریا ہمارے پاس ہو گیا ریلائبلٹی. ریلائبلٹی کسی میجرمنٹ پروسیجرز کے کوالٹی کو ریفر کرتا ہے جو آپ کو 2 ضروری چیزیں پرووائڈ کرتی ہیں. اس میں پہلا آپ کے پاس ہو گیا ریفیٹیبلٹی، اور سیکنڈ ہمارے پاس ہو گیا ایکوریسی. اب ان 2 کرائٹیریز کے علاوہ ہمارے پاس اور کرائٹیریز ہے جس کو میں لیس ڈاؤن کر رہا ہوں،
اور میرے نیکسٹ لیکچر میں ان کو ڈیٹیل کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. تو تھرڈ ہمارے پاس ہو گیا آبجیکٹیوٹی، فورتھ ایکوریسی، ففتھ پریسیشن، سکس ریلیونس، سیون ہمارے پاس ہے ریفلیکیبلٹی، ایٹ ہمارے پاس ہو گیا جنرلائزیبلٹی، نائن ہمارے پاس ہو گیا ایتھیکیلٹی، ٹینتھ ٹرانسپیرنسی، 11 سسٹمیٹک، اور لاسٹ ہمارے پاس ہو گیا ریگر. یہ کرائیٹیریا فلفلڈ افیکٹولی اینڈ سکسیزفلی، تو یہ ہماری ریزلٹس کو کریڈیبل بناتا ہے، جو کہ مزید ہمارے نالج اور انڈرسٹینڈنگ کو ایڈوانس کرتا ہے. آئی ہوپ کہ دس لیکچر کے واٹ از ریسرچ بنیادی طور پر کیا ہے is completely understood. Stay with Inayat Afridi and do subscribe my YouTube channel, Inayat Khan Afridi. Stay blessed and stay happy. Thanks for watching.